أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے. بعدہ درد و سلام کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا جو ٹاپک ہے جمعہ کا، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ اس ہفتے جو جمعیت کی طرف سے جو عنوان منتخب کیا گیا جمعہ کے لیے ساری مساجد میں، وہ ہے قتل ناحق. قتل ایک سنگین جرم ہے، اور وجہ بھی آپ جانتے ہیں. آپ کے شہر، ہمارے شہر کے حالات کیسے ہیں، اور آئے دن جو واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، اسی مناسبت سے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا. تو انشاءاللہ چند باتیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس تعلق سے بیان کروں گا. میرے بھائیو، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے. ایک کامل اور مکمل دین ہے. امن، شانتی، رحمت، عدل کا دین ہے. اس دین نے انسانی جان کو بڑا مقدس قرار دیا ہے. انسانی جان اور مال کی حفاظت کو بڑا اہم قرار دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں، شریعت کے نزدیک، کسی جان کو، کسی انسان کو بے گناہ قتل کرنا، بلا وجہ قتل کرنا، بغیر جرم کے قتل کرنا، یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا کرائم ہے. بلکہ یہ شریعت میں کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کسی کو بے گناہ قتل کرنا. اسی لیے دین میں اس تعلق سے بے شمار وعیدیں آئی ہیں تاکہ معاشرہ، سوسائٹی، سماج امن و امان سے رہ سکے. قتل و غارت گری رکے گی، قتل، لڑائیاں رکیں گی تو معاشرے میں امن قائم ہوگا، سوسائٹی پر امن رہے گی. اسی لیے شریعت نے اس گناہ پر سخت وعیدیں وارد کی ہیں. اور مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے شہر کے جو حالات ہیں، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ انسانی جان کی قیمت کم ہوتے جا رہی ہے. انسانی جان کی قیمت کم ہوتے جا رہی. ہمارے اس شہر میں اس وقت انسانی خون پانی سے سستا ہو گیا. آپ دیکھیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہم اور آپ سو کر اٹھیں اور سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، ٹی وی پر ہمیں یہ خبر دیکھنے نہ ملے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج پھر شہر کے فلاں علاقے میں ایک بھائی نے اپنے بھائی کو مار دیا، ایک دوست نے اپنے دوست کو مار دیا، ایک پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو مار دیا، ایک رشتہ دار نے اپنے رشتہ دار کو مار دیا، ساس نے بہو کو مار دیا، بہو نے ساس کو مار دیا، دیور نے بھابھی کو مار دیا. اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے شہر میں
روزانہ واقع ہو رہے ہیں۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک انسانی جانوں کی قیمت کم ہوتے جا رہی ہے، انسانی جانوں کی اہمیت کم ہوتے جا رہی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مومن کی جان کی قیمت دنیا کی قیمت سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی قیمت، ایک مومن کی قیمت، بلکہ ایک عام انسان کی قیمت بھی آپ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایک انسان کو بھی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم، شریعت کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دن نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ بات پتہ نہیں کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا، اور مقتول کو بھی یہ بات پتہ نہیں کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ قاتل کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے جس کو مارا کس وجہ سے مارا، اور جو قتل ہوا، جو مارا گیا، اسے بھی اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ کس وجہ سے مارا گیا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے، فتنے ظاہر نہ ہو جائے، اور قتل و غارت گری بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کو قتل کرے گا اور پڑوسی پڑوسی کو قتل کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس دور کے لوگوں کی عقلیں، اس دور میں لوگوں کے پاس عقلیں نہیں ہوں گی، ان کی عقلیں ختم ہو جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ان کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اور وہ لوگ خود غلطی پر ہو کر اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے۔ صحابہ نے سوال کیوں کیا؟ کیونکہ صحابہ کے یہاں کسی کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی کو، خاص کر کے کسی مسلمان کا قتل صحابہ کے نزدیک تصور میں بھی نہیں آتا تھا۔ اس لیے صحابہ نے سوال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اس وقت لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اور لوگ خود غلطی پر ہوں گے اور خود کو حق پر سمجھیں گے۔ آج دیکھیں کہ جو آدمی دوسروں کو مار رہا ہے، جو آدمی دوسروں کے حق چھین رہا ہے، جو آدمی دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ رہا ہے۔ تو یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان احادیث کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے معاشرے کا حال دیکھیں، اپنے سماج کا حال دیکھیں۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان کا تعارف اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کرایا، کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائی ہماری زبانوں سے محفوظ ہیں۔ آج ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، ہمارے دوست ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہیں۔ مسلمان کا قتل کر دے رہا ہے، قاتل بھی مسلمان ہے اور مقتول بھی مسلمان ہے۔ آپ دیکھتے جائیے، بے شمار واقعات ہیں۔ تو ہمارے حالات بہت نازک ہو گئے ہیں، اور شریعت میں قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ناحق کسی ایک جان کو، ایک نفس کو قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا۔ دیکھیے یہاں مسلم غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، کہا جس نے ایک انسان کو، ایک جان کو، ایک نفس کو بلا کسی جرم کے قتل کیا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ نفسوں کو، جانوں کو قتل مت کرو جس کو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ اور جو آیت شروع میں نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی مومن کا، مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، اس پر اللہ کا غضب طاری ہوتا ہے، ولعنہ،
اور اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ایسے شخص پر ہوتی ہیں، اور فرمایا وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب تیار کرتا ہے جو کسی کو ناحق قتل کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں کہا کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، کہ دنیا کا ختم ہو جانا اللہ رب العالمین کے ہاں آسان ہے اس بات سے کہ کسی مسلمان کا قتل کر دیا جائے۔ میں نے کہا نا شروع میں کہ ایک جان کا قتل کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں یہ دنیا کے ختم ہونے سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ تو کسی کو قتل کرنا ناحق یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت وعیدیں اس کے تعلق سے آئی ہیں۔ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو کسی مومن کا، کسی مسلمان کا، کسی کا ناحق قتل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ قتل کے اسباب کیا ہیں، قتل کے وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم غور کریں۔ ظاہر سی بات ہے قتل ایسے نہیں ہو جاتا، چلتے چلتے تو میں ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، قتل ایسے نہیں ہو سکتا۔ قتل کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی بنا پر قتل ہوتا ہے۔ چند اسباب آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے قتل کا، وہ ہے اللہ کا خوف دل سے نکل جانا، اللہ کا ڈر دل سے نکل جانا۔ جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، جب انسان اس چیز کو ختم کر دیتا ہے اپنے دل سے، اللہ کے خوف کو، کہ ایک دن مجھے اللہ سے ملنا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، ایک دن مجھے اللہ کے سامنے اپنے دنیا میں جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے۔ جب یہ چیز انسان کے ذہن سے، انسان کے دل سے نکل جاتی ہے تو انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو قتل کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب دل سے اللہ کا خوف نکل جانا، اللہ کا ڈر نکل جانا۔ اور دوسری چیز قتل کے اسباب میں سے جہالت، لا علمی، اسلامی تعلیمات سے لا علمی، اسلامی تعلیمات سے جہالت، قتل کی وعیدوں کو نہ جاننا، قتل کا گناہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم اور کتنا سخت ہے اس بات کا علم نہ ہونا، یہ قتل کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ انسان جانتا نہیں کہ قتل کرنا، مرڈر کرنا، کسی کا ناحق خون بہانا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو دوسرا سبب جہالت ہے، اسلامی تعلیمات سے جہالت، اور قتل کی وعید، قتل کے جرم کی وعید سے جہالت۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، قتل کے اسباب میں سے ایک اہم سبب جو ہمارے شہر میں جو قتل ہو رہے ہیں، جو قتل کے واردات گزشتہ 3 سال 4 سال کے جو قتل کے واردات ہیں، خاص کر نوجوانوں میں جو دیکھنے مل رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے غصہ اور جذبات پر کنٹرول نہ کرنا۔ نوجوانوں میں غصہ زیادہ ہے، جذبات زیادہ ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر ان کے ایموشن بھڑک جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوجوانوں کے جذبات بھڑک جائیں، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نوجوانوں کا ایگو ہرٹ ہو جائے، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کا ایگو، ان کے جذبات جب بھڑک جاتے ہیں وہ تو سامنے والے کو مار دیتے ہیں۔ غصے میں آدمی اپنا ٹیمپریچر کھو دیتا ہے، ہوش کھو دیتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بی پی جب ہائی ہو جاتا ہے تو انسان کچھ بھی کر دیتا ہے۔ تو اس غصے کی وجہ سے، اس جذبات کی وجہ سے سامنے والے کو ایک چھوٹی سی بات پہ، سڑک چلتے ہوئے بائک سے بائک ٹکرا گئی، سڑک چلتے ہوئے ایک دوسرے کو اوورٹیک کر لیا، ایگو ہرٹ ہو گیا اور سامنے والے کو مار دیا۔ بعد میں احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کیا جرم کر دیا، کیا گناہ کر دیا، لیکن بعد میں احساس اور پچھتاوے کا کیا فائدہ جب سامنے والے کی جان چلی جائے۔ تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ اپنے جذبات کو
کنٹرول میں رکھیں، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں. اور والدین شروع سے بچپن سے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ بچہ سخت مزاج نہ بنے، بچہ غصے والا نہ بنے، بچہ لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے. جب بچہ کہیں راستے میں لڑائی یا اسکول میں لڑائی کر کر آئے، کسی کو مار کر آئے، تو والدین کی ذمہ داری کہ والدین سمجھائیں بیٹا ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں چلانا، مارنا نہیں، وائلنس نہیں کرنا. یہ بچوں کو سمجھانا ہے شروع سے. یہ نہیں بچوں کو یہ تربیت نہیں دینا کہ بیٹا اگر کوئی ایک مارے تو تم 2 مار کر آنا. بچوں کو جلالی نہیں بنانا، بچوں کو غصے والا نہیں بنانا کہ نہیں میرا بچہ ہے، میں تو بہت بڑا ہوں، دوسرے تو بہت چھوٹے ہیں، میرا بچہ مار نہیں کھائے گا، میرا بچہ کچھ بھی برداشت نہیں کرے گا، میرا بچہ تو سامنے والے کو مار کر آئے گا. یہ تربیت اگر ہم بچوں کو دیں گے تو بچے بعد میں آگے چل کر بد اخلاق بنیں گے، بد کردار بنیں گے، لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے. اور ایک دن آئے گا کہ افسوس اور ملامت کرتے ہوئے ماں باپ نظر آئیں گے کہ آپ کا بچہ. ظاہر سی بات ہے ہمارے سماج میں قتل ہو رہا تو بچے بھی ہمارے سماج کے ہیں، کسی اور علاقے سے آ کر قتل کر کے نہیں جا رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے شہر کے بچے ہیں، ہمارے سماج کے بچے ہیں. تو بچوں کو شروع سے ان کے غصے پر کنٹرول سکھانا ہے، ان کے جذبات پر کنٹرول سکھانا ہے. اسی طرح قتل کے اسباب میں سے ایک سبب حسد اور بغض بھی ہے. پہلا قتل بھی آپ جانتے ہیں دنیا میں کس لیے ہوا. قابل اور حابیل کے بیچ میں جو معاملہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. حسد ہوتا ہے کوئی انسان ترقی کر جاتا ہے، کوئی انسان آگے بڑھ جاتا ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا رشتہ دار ہے، اپنا دوست ہے، اپنا پڑوسی ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو ہمیں حسد ہو جاتا ہے. اور کئی بار حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ہم دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، دوسرے کو مار دیتے ہیں. تو حسد اور بغض سے اپنے دل کو، اپنے سینے کو خالی کریں. اسی طرح ایک سبب انتقام اور دشمنی ہے. آدمی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، پڑوسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے، رشتہ دار سے کوئی بات ہو جاتی ہے، تو بات کو ختم کر دینا مسئلے کا حل ہے، بات کو بڑھانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کے درمیان کوئی بات ہوئی، آپ نے اس بات کو بڑھایا، وہ بات دشمنی میں بدل گئی، اور وہ دشمنی سالوں سال چلتی ہے، بلکہ نسل در نسل چلتی ہے، خاندان در خاندان چلتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، فلاں خاندان والا فلاں خاندان کو قتل کر رہا ہے، فلاں خاندان والا فلاں خاندان کو قتل کر رہا ہے، اور ایسی زندگی چلتی رہتی ہے. تو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، تو اس کو اپنے ایگو پر نہ لیں، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں، انانیت کا مسئلہ نہ بنا لیں، مسئلے کو ختم کریں، بات کو رفع دفع کریں. اسی طرح ایک سبب جو قتل کا ہے وہ میڈیا ہے، ٹی وی ہے. انسان میڈیا میں دیکھتا ہے، ٹی وی میں دیکھتا ہے، موویز میں دیکھتا ہے کہ جو ہیرو ہے وہ سب کو مار رہا ہے، سب کو کاٹ رہا ہے. تو ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ بھی، ہمارے معاشرے کے ذہنوں میں بھی وہ چیزیں آتی ہیں. اسی طرح آخری سبب، بہت سارے سبب ہیں لیکن وقت کم ہے ہمارے پاس، ایک آخری سبب جو بتا دوں قتل کا جو ہمارے شہر میں جو چل رہا ہے وہ ہے بری صحبت. برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ محفلیں جمانا، دیر رات تک ہوٹلوں اور چبوتروں میں بیٹھنا، یہ بھی ہمارے شہر میں قتل کا ایک بہت بڑا سبب ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی باہر بیٹھتا ہے، چائے خانے پر، ہوٹل پر، چبوترے پر بیٹھتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ کوئی دین کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اچھی باتیں ہوتی ہیں، یہاں وہاں کی باتیں ہوتی ہیں، مذاق ہوتا ہے، فلاں کی غیبت، فلاں کی چغلی، فلاں کے بارے میں بات. اور بات جب بیچ میں کوئی بگڑ جاتی ہے تو آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور کئی بار وہ جھگڑے قتل کے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. اس لیے فتنے کے ایام میں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو. بچہ آپ کا جا رہا ہے باہر، دیر رات تک آ رہا ہے، آپ بچے کو ٹوک نہیں رہے. بچہ 1 بجے گھر میں گھس رہا ہے، آپ بچے کو ٹوک نہیں رہے. آخر وہ کیا کر رہا ہے؟ 1 بجے تک باہر بچوں کو رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سب چیزوں پر ہم نظر رکھیں. یہ جو بہت زیادہ ہوٹل بازی اور چبوترے والا جو کلچر ہے دیر رات تک، یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور قتل کی واردات بھی ہوتی ہیں. لہذا یہ چند اسباب تھے جو قتل کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ہمیں چاہیے، معاشرے کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، کمیونٹی ہال میں بیٹھیں، اور غور کریں کہ ہمارے جو شہر میں قتل ہو رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں.
ان کو ختم کیسے کیا جائے. حکومت جو کام کرنا ہے وہ کر رہی ہے, حکومت کارروائی کر رہی ہے, ان کا ایک پروسیس ہے وہ کرتی ہے, لیکن ہم اپنے معاشرے کو, اپنے سماج کو, اپنی قوم کو سنبھالنا, سدھارنا, سیدھے راستے پر لانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو عطا کریں. قتل جیسے گناہ سے, باقی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.